بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاتلو فی سبیل اللہ، اٹھو بھائی، قاتلو فی سبیل اللہ، امور انتظامیہ کے بعد قاتلو فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کی راہ میں۔ آسان ہے بالکل، تھوڑا سا صبر، لڑتے رہو اللہ کی راہ میں۔ لڑو کس سے؟ الذین یقاتلونکم، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قید اعتراضی ہے اور یہ جہاد کا اصول ہے کہ لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، یہ قید اتفاقی ترغیب الی القتال کے لیے ہے۔ جہاد ہمیشہ دفاعی نہیں ہوتا، اسی سے بعد نے نکالا ہے کہ جہاد کیا ہے؟ دفاعی۔ اگر کوئی تم سے لڑے تو لڑو، نہ لڑو تو سوئے رہو۔ تو سمجھے کہ نہیں؟ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر قید اعتراضی بناؤ گے تو دفاعی بنے گا، جبکہ نصوص بتاتی ہیں کہ جہاد اقدامی ہے۔ کوئی نہ لڑے تب بھی تم نے لڑنا ہے۔ صحابہ سب اسی طرح لڑے تھے۔ کئی بندے صوفی، اسلام کو بھی صوفی بنانا چاہتی ہیں، اور جی دیکھو جو قاتلونکم شرط ہے، وہ لڑے تب تم لڑو، اور نہیں خلیفۃ المسلمین پہ واجب ہے کہ سال میں 2 دفعہ مجاہدین کا لشکر جہاد کے لیے بھیجے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کوئی لڑے تھے باہمیں نہ لڑے۔ تو اقدامی جہاد ہے، دفاعی نہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ یقاتلونکم ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرنا۔ ہاں یہ اسلام کا دستور ہے، زیادتی نہیں کرنا۔ یہ جتنے انگریز کے بچے ہیں، موجودہ کفار فرنگ جنہوں نے قرآن کے مضمون جہاد پہ اعتراض کیا، یہ ایسے گدھے کے گدھے ہیں کہ ان کو گدھا کہنا گدھے کی بھی توہین ہے۔ اسلام جو ہے، اسلام جہاد میں بھی علمبردار ہے عدل اور انصاف کا۔ میدان جہاد ہو تب بھی انصاف ہے، میدان عدالت ہو تب بھی انصاف ہے، بیان عقل و شرب ہو تب بھی اعتدال اور انصاف ہے۔ یہ اپنے خود امریکہ جیسے بدماش، نیٹو، اقوام متحدہ، مغربی اتحاد، یہ چند سالوں میں کئی آبادیوں پہ بم برسا کر، میزائل لگا کر 50 لاکھ سے زیادہ، شمار کے مطابق، ویسے تو لاپتہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے، زیادہ آدمیوں کو چند سالوں میں قتل کیا، عراق میں، افغانستان میں، اور پھر اندھی بمباری مسجدوں پر، درسگاہوں پر، بچوں پر، علماء پر۔ لیکن اسلام کا یہ سنہری ضابطہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجاہدین کو بھیجتے، سنو آپ کی ہدایات کیا ہوتی، فرماتے کہ قاتلو من کفر باللہ، اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ۔ ایک تو اللہ کی مدد بسم اللہ سے جاؤ، اللہ کے راستے میں، یہ مقصد جہاد ہے، الہ کلمت اللہ، اور لڑو کافروں سے، لیکن خیال کرنا بلا تمثلو، لاشوں کو نہ بگاڑنا، جو مقتولین کی لاشیں نہیں بگاڑنی، لا تمثلو ولا تقتلوا ولیدا، نابالغ بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ اب آگے شیخ بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، علماء چاہے اہل کتاب کے ہوں جو جنگ میں معاون نہیں، ان کو قتل نہیں کرنا۔ اذا لقیت عدوک، اور جب تو دشمن کو ملے تو 3 چیزوں کی دعوت دینی ہے۔ پہلی ہے الل اسلام، ان کو کہو مسلمان ہو جا، یہ نبوی دعوت ہے دوستو بزرگوں، یہ نبی کی دعوت ہے، مسلمان ہو جاؤ۔ اور
اگر ہو جائیں تو کف عنہم قبول کر لے، او الی الہجرت و الی الہجرت، یہ ہجرت کی قید جہاں زمانے کے لحاظ سے، اگر داخل ہو جائیں ہجرت میں۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ بوجدت، یہ مسند ابی عوانہ، رقم الحدیث ہے 6949۔ سمجھ رہے ہو؟ اسامہ بن زید، ہاں حضرت عبداللہ بن عمر کہتی ہیں ایک عورت پائی گئی، امرأۃ مقتولۃ فی بعض تلک المغازی، آپ نے دیکھا کہ بعض جنگوں میں ایک عورت مری پڑی ہے، فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قتل النساء والصبیان، آپ نے فرمایا کسی عورت کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا۔ اور یہ جو انگریز کے بچے ہیں جنہوں نے پوری لال مسجد میں طالبات کو بھونا، ان طاغوتی درندوں نے، ان کو اس کا خیال نہیں آیا، پیغمبر نے عیسائی عورت کو قتل کرنے سے روک دیا، مشرکہ یہودیہ عورت کو، ان کو قتل نہیں کرنا۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا جنگ میں، یہ حدیث مسلم میں جو پہلی میں نے قتل نساء والی پڑھی 1744، تو ایک آدمی حضرت اسامہ کے ہاتھ چڑھ گیا، جب ہاتھ چڑھا نا مشرک تھا، تو حضرت اسامہ کے سامنے اسے لا الہ الا اللہ، حضرت اسامہ کے کھڑ تو فتعنتہ، نیزہ مارا، فوقع فی نفسی، مشرک کو مار دیا، مشرک ڈھیر ہو گیا۔ اب کہتے ہیں حضرت اسامہ مار تو میں نے دیا لیکن دل میرا ڈر گیا، اور مجاہدین کی تربیت بھی دیکھو، مار تو میں نے دیا وہ پڑھ رہا تھا لیکن میرا دل ڈر گیا کہ میں نے تو بڑا غلط کام کیا۔ فذکرتہ للنبی، صحابہ نبی پاک سے چھپاتے نہیں تھے، جا کے بتا دیتے، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقال لا الہ الا اللہ وقتلتہ، کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تو نے اسے قتل کر دیا؟ قال قلت یا رسول اللہ انما قالها خوفا من السلاح، میں نے کہا یا رسول اللہ جب میری تلوار سے ڈر کے اس نے کہا، خوفا ڈر گیا میری تلوار سے۔ ہاں آپ نے فرمایا افلا شککت عن قلبہ حتی تعلم اکالها ام لا، آپ نے فرمایا اچھا تو اس کا سینہ چیر کے دیکھے، مطلب کیا ہے؟ جب لا الہ الا اللہ اس نے کہہ دیا تھا تو ظاہراً اس کا اسلام قبول ہونا چاہیے تھا۔ زندگی کا مسئلہ الگ ہے، یہ مسئلہ الگ ہے۔ فما زال جو کرے رو اعلی علیہ حتی تمنیت انی اسلمت یومئذ، حضرت اسامہ کہتے ہیں نبی پاک بار بار فرماتے تھے اقال لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں میں تمنا کرنے لگا کہ کاش میں مسلمان ہی آج ہویا ہوتا، اس سے پہلے میں مسلمان، یعنی یہ کام مجھ سے صادر نہ ہوا ہوتا۔ قال فقال سعد وانا واللہ لا اقتل مسلما، میں کسی مسلمان کو قتل نہیں کروں گا۔ ہاں یہ آگے لمبی حدیثیں ہیں۔ خیر مطلب کیا ہے؟ اسلام کا قانون قتال یہ مجاہدین کے لیے ضوابط ہیں کہ دشمن کو قتل کرنا ہے، مذہبی درسگاہوں کو نہیں چھیڑنا، عورتوں بچوں کو قتل نہیں کرنا، مقتولین کو مسلح نہیں بنانا، کسی پر زیادتی نہیں کرنی، یہ سارے کا سارا ہے وَلَا تَعْتَدُوا۔ کس کی تفسیر ہے؟ زیادتی نہ کرنا،
ان اللہ، اس لیے کہ اللہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو، وقتلوہم، ہاں قتل کرو ان کو، حیث ثقفتموہم، جہاں پر پاؤ ان کو، ہل اور حرم میں، کسی مشرک کو نہیں چھڑنا، مارو بے ایمانوں کو، ہل میں ہوں یا حرم میں۔